قسمت کیسے بنتی ہے؟ ایک شادی شدہ جوڑا میرے پاس مشورے کے لیے آیا۔ یہ جوڑا اپنی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ وہ تقریباً 1 سال سے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا ان حالات سے پہلے ان کی زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا؟ انہوں نے تھوڑی دیر کو توقف کیا، پھر خاتون کہنے لگیں کہ ان کی پہلی بار لڑائی سے 2 ماہ پہلے وہ ایک پارٹی میں گئے۔ مہمانوں میں ایک پامسٹ بھی تھا۔ اس نے میرے خاوند کو بتایا کہ اس کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر ہے، اور اس کے بعد سے ہمارے درمیان اکثر جھگڑا رہنے لگا۔ میں نے اس آدمی سے مزید جاننے کے لیے کچھ دن کے بعد اسے بلایا اور پوچھا کہ پامسٹ سے ملنے کے بعد وہ کیا سوچتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی دوسری شادی اور زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ 3 سال پہلے جب اس کے ایک ساتھی نے دفتر میں کام کرنے والی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی، تب سے وہ بھی سوچتا ہے کہ نوجوان لڑکی سے شادی کرنا کیسا لگے گا۔ اس نے مانا کہ اگرچہ اس کی بیوی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اب وہ اپنی بیوی کو زیادہ برداشت نہیں کرتا۔ اس نے مانا کہ وہ اس عورت کے متعلق سوچتا رہتا ہے جس سے وہ شادی کرے گا۔ اس نے مانا کہ اس نے اپنے احساسات بہت سے دوستوں سے بیان کیے۔ اس نے مانا کہ 1 سال کے اندر اس نے 5 عورتوں سے شادی کے متعلق سوچا، جن میں سے 3 اس کے اپنے دفتر میں کام کرتی ہیں اور 2 دوسری عورتیں ہیں۔ اس نے مانا کہ وہ اس بات پر منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ دوسری شادی کے بعد وہ کس طرح اپنے 2 بچوں کو ہینڈل کرے گا۔ اس نے مانا کہ وہ کئی بار نئی شادی کے بعد اپنی زندگی کو تصور میں لاتا ہے۔ اس نے یہ بھی مانا کہ اس کے بعد سے اس نے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا اور اس کے لیے جم اور ٹینس کلب بھی جوائن کیا ہے۔ اس نے اپنے بالوں کا علاج بھی کروایا ہے۔ اس نے مانا کہ وہ اپنے ہاتھ میں اپنی شادی کی لائنوں کو ہفتے میں 2 یا 3 بار دیکھتا ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ گہری اور واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ شخص اپنی سوچوں کا شکار ہونے ہی والا تھا اور ان کو حقیقت بنانے جا رہا تھا۔ وہ جتنا زیادہ اس کے متعلق سوچتا، اس کا ذہن اتنا ہی اسے باور کراتا کہ پہلی بیوی اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس آدمی کی اصلاح کی گئی اور اسے سمجھایا گیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب اسے کچھ ذہنی ورزشیں اور ڈوز اور ڈونٹس کی فہرست تجویز کی گئی تو کچھ ہی مہینوں کے اندر ہی اس کے تعلقات اپنی بیوی سے بہتر ہو گئے۔ اس کی دوسری شادی کی لکیر ہلکی ہونے لگی اور 1 سال کے اندر غائب ہو گئی۔ اب 3 سال ہے وہ جوڑا خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ آپ اپنی قسمت کے خود معمار ہیں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح معصوم لوگ ان روایتی کہانیوں کہاوتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جو بھی سوچتے اور کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ اپنی سوچ اور طرز زندگی کو بدل کر اس ہونے والے واقعے کو بھی بدل سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ شعوری یا لاشعوری طور پر 400 کلومیٹر لمبے ہائی وے پر آتے ہیں اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہیں۔ آپ یہ فاصلہ 4 گھنٹوں میں طے کر لیں گے۔ اسی طرح اپنی زندگی میں آپ شعوری یا لاشعوری طور پر ایک منزل طے کر کے کیریئر یا ایک طرز زندگی طے کر لیتے ہیں، اور پھر اسی طرف ڈرائیو شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر مقصد سفر دوسری شادی یا نوکری چھوڑنا ہو تو ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ منزل آپ نے خود اپنے لیے منتخب کی ہے۔ اگر آپ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں یا پھر ٹرن لے لیتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ کی قسمت بدل جائے گی اور اسی طرح ہاتھ کی لکیریں بھی۔
اور اگر آپ راستہ نہیں بدلتے تو بلا شبہ آپ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے جائیں گے اور آخر کار اسے پا لیں گے، اور یہی قسمت ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو تبدیل نہ کر لیں۔ ہماری قسمت ہماری ہی منفی یا مثبت سوچ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا اختتام ہمارے اقدامات کے ذریعے ہوتا ہے۔ قسمت یا تقدیر بدل سکتی ہے اگر ہم اپنے عقائد، اپنی سوچ اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اسے بدلنے کا فیصلہ کر لیں۔ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ ہوتا ہی رہے گا جب تک تم اپنی غلط سوچ اور ان سے منسلک غلط عقائد کو بدل نہیں دیتے۔ جب تم بہتر فیصلہ کرو گے تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ کیا ہمارے رب نے ہماری تقدیر پہلے سے ہی طے کر دی ہے؟ تو پھر ہمیں ہمارے اعمال کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔ بہت واضح طور پر ہمارا مالک ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں اور اپنی قسمت خود بدل سکتے ہیں۔ انسانوں میں برائی اور اچھائی دونوں کو اپنانے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ اگر وہ برا راستہ اپنائے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر بن سکتے ہیں، اور اچھا راستہ اختیار کرنے پر فرشتے سے بھی برتر بن سکتے ہیں۔ یہ اختیار بالآخر ہماری تقدیر کو طے کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ جو نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا۔ اس کے بعد تم سب پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔